پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈنگ لی، پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ ملی اور غیر قانونی فنڈز ثابت ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا تفصیلاً اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، بالآخر 8 سال الیکشن کمیشن میں چلنے والے کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ محفوظ فیصلہ متفقہ طور پر آیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے اور ان پر یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو تحریری فیصلہ جو ہے جاری ہوا ہے وہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں تحریک انصاف کو ووٹن کرکٹ سے $21,21,500 فنڈ ملے ہیں۔ اسی طرح پرسٹل انجینئرنگ سے $49,964 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو منتقل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ای پلین ٹرسٹریز اور ایس ایس مارکیٹنگ کمپنیوں سے پی ٹی آئی کو 1,17,000 سے زائد کی فنڈنگ ہوئی ہے، جبکہ فیصلے میں مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یو کے سے ملنے والے $7,92,000 بھی ممنوع قرار پائے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کینیڈا سے تحریک انصاف کو $35,81,186 روپے منتقل ہوئے ہیں، جبکہ آسٹریلین کمپنی انور برادر سے ملنے والے $6,49,000 بھی ممنوع قرار پائے گئے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں صرف 8 اکاؤنٹس کو ظاہر کیا تھا، جبکہ 16 اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف نے چھپایا تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے زیر اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ان اکاؤنٹس کو چلا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنا پی ٹی آئی کی جانب سے آرٹیکل جو 17 ہے اس کی شق 3 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 2008 سے 2013 تک جو سرٹیفکیٹس جمع کروائے ہیں وہ بھی صریحاً غلط ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کے آرڈر 2002 کی شق 6 اور 3 کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ اس حوالے سے وفاق کو اس کی کاپی بھجوا دی گئی ہے اور اس فیصلہ جو ہے اس کا مزید اس پر پاکستان تحریک انصاف کو شوکاز نوٹس بھی بھجوا دیا، اور جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم تحریک انصاف کو جو ممنوعہ فنڈنگ حاصل ہوئی ہے اس کو ضبط کر لیا جائے۔ اس حوالے سے تحریری فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس کی کاپی وفاقی حکومت کو بھجوا دی۔ اب وفاقی حکومت اس حوالے سے مشاورت کے بعد آئندہ کا حکمت عملی طے کرے گی کہ آیا وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد اپنی کیا حکمت عملی اپنائے گی، کیا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں پیش کرے گی یا پھر اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن میں یہ کیس زیر سماعت رہے گا۔ اس کیس کی اگر میں تفصیلات کی طرف جاؤں تو نومبر 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی اور منحرف رکن تھے اکبر ایس بابر، انہوں نے سب سے پہلے 2011 میں یہ معاملہ اپنی پارٹی کے اندر اٹھایا، جب وہ پارٹی سے منحرف ہوئے اور ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ 2014 میں اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا اور الیکشن کمیشن کو کچھ شواہد دیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ حاصل ہو رہی ہے، اس پر کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور تقریباً 1 سال تک یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت رہا، جس کے بعد اس کیس میں کچھ تاخیر ہوئی۔ 1 سال دورانیے کے بعد جب یہ کیس دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آتا ہے تو الیکشن کمیشن میں اس پر متعدد سماعتیں ہوئیں اور ایک اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ وہ اسکروٹنی کمیٹی اس پر اس تفصیلی فیصلے پر پہنچتی ہے اور تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو قائل کرنے کی کوشش کی، تمام تر اپنی طرف سے ثبوت بھی دیے اور الیکشن کمیشن کو اس بات پر آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کوئی ممنوعہ فنڈنگ حاصل نہیں کی، اور اس کیس کی سینکڑوں سماعتیں ہوئی ہے اور اس کے بعد دونوں فریقین کو جو اس کے فریق تھے اکبر ایس بابر اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کو سنا گیا اور بالآخر 21 جون کو چیف الیکشن کمشنر نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور وہ محفوظ فیصلہ آج سنایا ہے۔ اور فیصلے کا آغاز کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ 3 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی ہے اور الیکشن کمیشن کو جو حقائق بتائے گئے ہیں وہ غلط ہے اور ایف بی آر کے ساتھ بھی ان کے جو گوشوارے ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈنگ لی، پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ ملی اور غیر قانونی فنڈ ثابت ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے دانستہ طور پر ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی۔ فیصلے کے مطابق تحریک انصاف نے عارف نقوی سمیت 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ اسی فیصلے پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ثنا بچا صاحبہ، بالآخر 8 سال بعد یہ فیصلہ تو آ گیا،
آپ کیا سمجھتی ہیں اس فیصلے کے بعد جو حکومتی اتحادی ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے، پہلے کی طرح تاخیر نہ ہو 8 سال کی؟ اس حکومت کی جو اب تک ٹریک ریکارڈ ہے اس میں یہ بہت واضح ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے. ابھی بھی خاقان عباسی صاحب نے اتنے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کتنے ان کے اکاؤنٹس تھے، کتنے انہوں نے مانے، کتنے انہوں نے نہیں مانے، کتنے پیسے انہوں نے لیے مبینہ طور پر بھی. اب یہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اب تو یہ کلیئر ہو گیا ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی قانون راستہ بنائے گا. نہ تو قانون نے راستہ بنانا ہے اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے صرف مطالبات ہی کرنے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی بھی اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں یا یہ آپ کی حکومت وقت جو بار بار مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فیصلہ دیں اور اسی پر انحصار تھا. پہلے گوگی ہوتا رہا، پھر خاتون اول ہوتا رہا، پھر معاہدے کا ذکر ہوتا رہا، لیکن ہوتا یہاں کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پورا انحصار جو اتحادی جماعتوں کا تھا وہ اس وقت تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنایا جائے، فل فور سنایا جائے. جب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا فل فور سنایا جائے، تو یہ لیجیے جی فل فور سنایا بھی کیا ہے، اب کرنا کیا ہے. اب وہ کہیں گے جی، اب خاقان عباسی صاحب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اب بھی کچھ کرنا ہے یا یہ پریس کانفرنس ہی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. قانون نے اگر اپنا راستہ اختیار کرنا ہے اور آپ نے راستہ دکھانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ اور یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے سوچ رہا ہے کہ سپریم کورٹ خود اس میں از خود نوٹس لے لے، پھر از خود نوٹس لے لے گی تو پھر ان کو اعتراض ہوگا. آپ لوگ اپنے کام کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے؟ سب کچھ اگر قانون نے ہی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بیچ میں پڑھنا ہی نہیں ہے اور قانون کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اگر آئین سے گزرنا پڑے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ان کو تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کوئی واقعی بیک اپ پلان ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کا جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جیسے شیخ رشید میں سے نا بالکل وہ ڈیفلیٹ ہو گئے ہیں، ان کو بالکل ایسے ڈاؤن سے، ابھی میں نے ان کو 2-3 ٹی وی چینلز پہ سنا ہے، بالکل ہی ڈاؤن ساؤنڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا کام ہے کہ سب ٹھنڈا پانی ڈالے، سب کو کول کرے. مطلب عمران خان صاحب اور ان کے حواری جو ہیں وہ صرف ٹیمپریچرز کو ریز کرتے جائیں. لیکن ثنا بچا صاحبہ، شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اتنے بڑے لیڈر سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. اتنے بڑے لیڈر سے پنگا تو لے لیا نا، اتنے بڑے لیڈر سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. یہ شیخ رشید صاحب ہی کرتے ہوں گے کہ انہوں نے آج تک کسی سے پنگا نہیں لیا سوائے نواز شریف سے. تو میرا خیال ہے کہ پنگا لینا تو بڑا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار سب سے زیادہ جو بن رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بریو ہوں، میں بہت نڈر ہوں، کبھی کبھار انہی کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کتنے نڈر ہیں تاکہ ان کا خوف دکھایا جا سکے دنیا کو. تو میرا خیال ہے بہت اچھا کیا کہ ہم نے پنگا لیا. لیکن دیکھیے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے تو پلیز ہمیں مت بتائیے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے، ہمیں پروو کر کے بتائیے. اگر یہ سنگین جرم ہے تو اس پہ ایکشن ہوگا، اور اگر یہ سنگین جرم نہیں ہے اور فورن فنڈنگ ویسے بھی لی جا سکتی ہے، اسرائیل اور انڈیا سے پیسے لینے کو مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں جو CIA ایجنٹ اور موساد کے ایجنٹ کہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو کہہ دینا چاہیے کہ جی ہمیں نہ کچھ کہیں. تو مطلب اس ملک میں اب ہر انلیگل کام اس بنیاد پر ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں کہ آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے ایک آئین وضع ہے، اس کے لیے ایک قانون ہے. آپ اس کے انڈر نہیں آتے، آپ اوپر سے آئیں گے کہیں گے جی میں تو مبرہ ہوں قانون سے بھی آئین سے بھی، مطلب میں تو پرفیکٹ ہوں، میں تو صادق ہوں، میں امین ہوں. آج آپ کا سارا پریٹینس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کی تھوڑی سی جو منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے اور تھوڑی سی جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے وہ تھوڑی سی کافی ہے. اور وہ تھوڑی سی آپ یہ دیکھیے، میں تو کہتی ہوں اس سے بڑا کرائم کیا ہوگا کہ آپ نے چیریٹی کے نام پر پیسے لیے، کسی نے اپنے پیسے کو ایز چیریٹی آپ کو دیا اور اس سے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس میں مطلب ملکہ بخاری جیسی خواتین ہیں جو آپ کو قانون روز سکھاتی ہیں ایک نئے طریقے سے، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں جو ایک آئین کا الگ ہی نظریہ پیش کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پارٹی تبدیل کرنے والوں کی کیا ہوتی ہے اصلیت. مطلب وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ جہاں فاروق حبیب صاحب بغیر فیکٹس اینڈ فگرز گفتگو کرتے ہیں باقی پارٹیز کی فنڈنگ کی. آپ یہ دیکھیے کہ موازنہ کیا ہے. ایک 8 سال پرانا کیس ہے، ایک 3 سال پرانا کیس ہے، کس کو پہلے سنایا جانا چاہیے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کی کبھی فنڈنگ چیک مت کریں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے نون لیگ کی فنڈنگ مت چیک کریں، لیکن اس کو نتھی کرنا اس کیس سے جو کہ 3 سال پہلے بنے ہیں یا 2 سال پہلے بنے ہیں،
ان کا کیا موازنہ ہے 8 سال پہلے کا. اور پلیز اکبر ایس بابر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اکبر ایس بابر ابھی بھی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف بھلے اس کو ڈسون کر چکی ہو, وہ قانونی طور پر اب بھی پی ٹی آئی کا رکن ہے. تو ثنا بچا صاحبہ, اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوسری جماعتوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنایا گیا ہے, اب دوسری پارٹیوں کی بھی باری آ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ دوسری پارٹی کی گھنٹیاں بج چکی ہیں, تو ان کو کم از کم یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر دوسری پارٹیز ابھی بھی کچھ نہیں کریں گی اور ابھی بھی ان کو دائرہ کار میں ڈال لے گی, دوسری پارٹیز اگر گلٹ میں ہے کہ جی آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, تو ہم ان کو بھی نہ چھیڑیں. تو اگر تو گلٹ ہے تو اس کے آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکیں گے. لیکن ہاں بالکل خطرے کی گھنٹیاں سب کے لیے شروع ہو چکی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ یہ صرف آئین اور قانون راستہ اختیار نہیں کر گیا, اس میں بہت سارے اور عمل بھی ہے اس پہ. دیکھیے, اور دوسرا یہ کہ ٹائمنگ اگین, اب 8 سال کیوں لگے؟ اب فیصلہ 21 جون کو جب محفوظ ہو گیا تھا تو کیوں نہیں سنایا گیا؟ کل رات ہی کو اچانک انہوں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ آج سنا دیں گے؟ کیا وجہ تھی؟ تو ظاہر ہے ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم. جو ان کو پینڈرنگ, جو کہ اکبر ایس بابر صاحب کا بڑا فیوریٹ لفظ ہے اور مجھے بڑا پسند ہے, کہ ان کے لاڈ اٹھاتے رہے. یہ فورن فنڈنگ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن. دس واز دی اونلی ٹرمپ کارڈ جو دوسری سائڈ کے پاس تھا, اور وہ پلے ہو گیا. اب اس ٹرمپ کارڈ کے پاس بعد کوئی اور ڈیل ہے, کوئی اور کارڈ بچ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, تو وہ دکھائی دے گا. کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی فورن فنڈنگ صرف قائن اور آئین کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک بھی تھا, کیونکہ اس کو کافی دنوں سے روکا جا رہا تھا, کافی سالوں سے اس کے اوپر زیر التوا. اور دیکھیے گلٹی پارٹی ہوتی ہے جو شروع سے ہی کبھی اپنا وکیل چینج کر رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے. اکبر ایس بابر صاحب کل بتا رہے تھے کہ 2014 میں جب انہوں نے کیس فائل کیا, 2016 میں جو الیکشن کمشنر تھے ان کے ساتھ کہا گیا کہ اکبر ایس بابر اور یہ ملے ہوئے. یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا, اور یہ الزام مطلب کیری آؤٹ ہوا. اس کے بعد ان کو ریفیوٹ کرنا پڑا کہ نہیں جی ہمارا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا تو یہ مزاج ہے کہ آپ کسی پہ بھی اندھا دھن فائرنگ کر دیں, اندھا دھن الزام لگا دیں, کسی چیز کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کمپلسٹ ہیں ان دس ایول, یا کہ یہ آپ وہ ان تک نہ پہنچ پائیں, تاکہ اکبر ایس بابر صاحب بھی نان کریڈٹڈ ہو جائیں اور ڈسکریڈٹ ہو جائیں, الیکشن کمشنر بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے. اور ابھی جو پورا منترا ہے اگینسٹ دی الیکشن کمشنر, وہ ایک خوف کو بتاتا ہے. عمران خان صاحب کا جو اندر کا خوف تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, مطلب اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا جتنا بڑا ان کا خوف تھا. اور وہ ہر سپیچ پہ ان کے ہر لیڈر نے جو بولا ہے سب کے سامنے ہے. اور کیونکہ یہ مطالبہ بار بار حکومت بھی کری تھی اور انحصار بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ تھا, اور مطلب وہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ نہیں ہو رہا تھا, وہ مطالبہ کہیں اور ہو رہا تھا کہ جی پلیز فورن فنڈنگ کا فیصلہ آنے دیں. ثنا بچا صاحبہ, تحریک انصاف نے 30 مرتبہ التوا مانگی تھی اور 9 وکیل تبدیل کیے تھے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, اگر اکبر ایس بابر میری پارٹی کا حصہ تھے, مطلب میرے بانی رکن ہے, اور اگر مجھے پتا ہے اور میرے بڑے کلوز ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا کیا پتا ہے. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے پہلے کچھ بے ضابطگیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ان کو ای میل کیا, ان کو لکھا, ان کو بتایا کہ یہ جو ہیں آپ کے ممبرز یہ کام کر رہے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں یا اس زمرے میں آتا ہے. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ دیکھیے جی, انہوں نے رسول اللہ کی بات کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ دیکھیے اگر وہ بھی سخت رویے کے ہوتے اور اگر وہ سب کو جج کرنے لگتے تو پھر لوگ اتنی ان کو اسلام کو فالو نہ کرتے. مطلب یہ منطق بنائی انہوں نے کہ آپ جو سافٹ ہو جائیں, سافٹ اپروچ اپلائی کریں, تو کچھ چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں. تو عمران خان صاحب جو تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کو اپنی پارٹی میں اکبر ایس بابر کو ای میل کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیادہ نہیں ٹف ہونا چاہیے, سافٹ رکھو اپروچ, اور اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب ایک کیس فائل کرتے ہیں اور اس کے اوپر لگے رہتے ہیں. وہ شروع دن سے مطلب ان کو ان کے ریزالو کو تو کمنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ واقعی 8 سال کو اس طرح سے لگے رہے بیکاز ہی نیو ہی ہیڈ دی فیکٹس. اور یہ جو فائنینشیل ٹائمز والی اسٹوری, انہوں نے 3 ہفتے پہلے میرے شو میں کہا تھا کہ یہ دیکھیے گا ایک اور اسکینڈل آ رہا ہے, تو ظاہر ہے ان سے رابطہ کیا ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ کیا آنے والا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ایک اور اسکینڈل آئے گا پھر فیصلہ آئے گا, تو ایک اور اسکینڈل آیا اور پھر فیصلہ بھی آ گیا. اور یہ اسکینڈل کافی ڈیزاسٹرس ہے. مطلب ایک صادق اور امین کو چھوڑیے, ایک مطلب آپ نے جو نام رکھے پشاور پورٹس, مطلب خیبر پختونخوا آپ کا صوبہ ہے, آپ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں. پھر ایک فیصلہ باد کے لیے میں تو اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی. مطلب دس واز اے جوک ٹو یو. مطلب آپ چیریٹی میچ ایسے ناموں کے ساتھ کر رہے تھے کہ اپنی ملک کا خود ہی مذاق بنا رہے.
اپنے اچھا شہروں کا ثنا خود ہی بچا مذاق بنا صاحبہ، رہے تھے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمعرات کو کال بھی دی گئی ہے احتجاج کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان اب نیا نیریٹو بلڈ کریں گے اور اس کا جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی اثر پڑے گا کیا، اور غیر مستحکم ہو سکتی ہے یہ صورتحال؟ الیکشن کمیشن کے باہر کال دی گئی ہے ثنا جی الیکشن کمیشن کے باہر کر لیں، اندر کر لیں، ریڈ زون کے باہر کر لیں، ریڈ زون کے اندر کر لیں، پارلیمنٹ کے باہر کر لیں، پارلیمنٹ کے اندر کر لیں، بادشاہ لوگ ہیں جی، جہاں چاہے کر لیں۔ اب دھرنا کریں یا دھر لیے جائیں، اب دو آپشنز ہیں۔ انٹیریئر منسٹری کے پاس اب یہ معاملہ آ گیا ہے، اب انٹیریئر منسٹری از ان چارج۔ اب ہیئر فورتھ آج کے بعد جو ہوتا ہے وہ یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی۔ عمران خان کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ عمران خان صاحب کہیں گے میں نے یہاں دھرنا دینا ہے تو ان کو انویٹیشن کارڈ دیا جائے گا، آئیے پلیز ہم آپ کے انتظار بیٹھے، لال قالین بچھایا جائے گا، پھول نچاور کیے جائیں گے۔ مطلب ان کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ وہی اگین کہ میں آپ کو بنی گالا نہیں آنے دوں گا، دھمکی مت دیں، پریس کانفرنسز مت کریں، ہمیں مت بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ کر کے دکھائیں، عملاً کر کے دکھائیں۔ اگر تو واقعی اس ملک میں کوئی حکومت نام کی چیز ہے، اور اگر آئین کچھ سمجھا جاتا ہے، اور اگر قانون کی حکمرانی ہے، اور اگر غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر یہ فورن فنڈنگ کے فیصلے کے حساب سے آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے، تو ناؤ از دا ٹائم۔ آپ پریس کانفرنسز اب مت کریں، مریم اورنگزیب صاحب آگے ہمیں مت بتائیں کہ یہ اتنے اکاؤنٹس تھے، یہ ہمیں بتا دیا، ہم نے پڑھ لیا 351 اکاؤنٹس تھے، 8 انہوں نے بتایا، 13 انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ فگرز اب ہمیں پتہ ہے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ بتا دیں۔ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے، لارجر بینچ بنانا ہے نہیں بنانا، یہ آپ نے پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کرنی ہے نہیں کرنی، آپ کے پاس کتنے نمبرز ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ناؤ شو اٹ ٹو اس، ڈونٹ ٹیل اس۔ یہ بات اور یہ دھرنا دیں گے، یہ کون ہوتے ہیں اناؤنس کرنے ہم یہاں دھرنا دیں گے، ہم وہاں دھرنا دیں گے، اور دھرنا ہی دینا تو دے دیں۔ Why does it have to be a national issue? اچھا ثنا بچا صاحبہ، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آرٹیکل 17 فورن فنڈنگ میں آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ممنوعہ فنڈنگ کا یہ کیس تھا جس پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، تو آگے مزید کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پارٹی بین ہو سکتی ہے اور جو فنڈ سے وہ واپس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اب یہی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے شو کاز نوٹس جو ایشو کیا گیا ہے وہ تو اسی لیے ہی کیا گیا کہ ضبط ہوں گے پیسے، وہ تو ضبط کرنے کے لیے ہی ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہی ہے شو کاز نوٹس کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ ظاہر ہے اگر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی یعنی کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے، بیان حلفی آپ کا جھوٹا ہے، تو یہ یاد رہے کہ فیصل وابڈہ صاحب نے بھی جھوٹ بولا تھا، تو ہی واز آلسو ڈی سیٹڈ۔ وہ الگ بات ہے کہ فیصلہ بہت دیر میں آیا تھا، لیکن ایونچولی تو وہی ہوا جو کہ قانون اور آئین کی پاسداری سے ہونا چاہیے۔ تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، پارٹی کے سمبل کا معاملہ بھی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو واٹ دی لارجر بینچ ول ڈیسائیڈ، بٹ دیز آر آل ویری ویری گڈ آپشنز۔ اور کیونکہ اگر تو دیکھیں نا، دوسری بات یہ کہ آپ نے بنیاد کیا بنانی ہے، پاناما میں تھا تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگرچہ میاں صاحب لے سکتے تھے تنخواہ لیکن انہوں نے نہیں لی، کیونکہ اگرچہ وہ لے سکتے تھے، جیسے مصدق ملک صاحب نے یہ سمجھایا ہے کہ اگرچہ وہ لے سکتے تھے تو اس پہ اگر کیس بن سکتا ہے، اس پہ اگر فیصلہ آ سکتا ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پہ فیصلہ نہ آئے تو یہ تو اس حکومت وقت کی ڈیفیٹ ہوگی۔ ثنا بچا صاحبہ، فواد چودھری صاحب آج گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ نے جو لکھ کر دیا عمران خان صاحب نے سائن کر دیے اس پہ، عمران خان صاحب نے خود تو نہیں دیکھا یہ سارے معاملہ، یہ سارا معاملہ تو اکاؤنٹنٹ نے دیکھا۔ تو پھر اکاؤنٹنٹ کو دھر لیا جائے اور اکاؤنٹنٹ کو لے آئیے سامنے، پھر اکاؤنٹنٹ کو سزا دے دیتے ہیں، پھر اکاؤنٹنٹ کو پرائم منسٹر بھی بنا دیتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر اکاؤنٹنٹ ہی سارا کچھ دیکھ رہا تھا اور اکاؤنٹنٹ ہی سب کچھ کر رہا تھا، مینیپولیٹ بھی وہی کر رہا تھا، تو اکاؤنٹنٹ تو زیادہ ذمہ دار اور سمجھدار نکلا عمران خان صاحب سے۔ اور عمران خان صاحب ویسے میرا تو نہیں خیال کہ دودھ پیتے بچے ہیں کہ ان کے آگے کاغذ آئے گا اور وہ بغیر دیکھے سائن کر دیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھگتیں۔ ٹھیک ہے ثنا بچا صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا مائنس عمران خان ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، ہمیں آئین اور قانون کی بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز جو نوٹ کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کیس سے ڈیسپریٹلی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے 2014 سے، یہ سب کے سامنے تھا، اور یہ بات بار بار زیر بحث آتی رہی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تعویلات، قانونی موشگافیاں، ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات بڑی واضح تھی۔ اور اکبر ایس بابر جو درخواست گزار ہیں، مین پٹیشنر ہیں، وہ اس حوالے سے ایک جز سے واقف تھے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا اور اس کو ٹیک اپ کیا۔
تو ہم قانونی اور آئینی اگر پہلو اس کے دیکھیں تو بالکل درست فیصلہ آیا ہے، اور اس میں 3 چیزیں ثابت ہو گئیں جو اب فیصلے کی صورت میں سامنے آ گئیں۔ نمبر 1 تو یہ فورن فنڈنگ تھی جس کی اجازت نہیں تھی، پھر آپ نے دیکھا غیر ملکیوں سے بھی پیسے لیے گئے جن میں بھارتی نژاد بھی شامل ہے، اور اس کے بعد پرجری، حلف اٹھا کے جھوٹ بولنا، وہ معاملہ بھی آ گیا ہے عمران خان صاحب کے والے سے۔ تو یہ تینوں بہت سنگین نوعیت کے معاملات ہیں۔ اب اس میں جو قانونی راستہ ماہرین بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ریفرنس پاکستان حکومت کو بھیجیں گے اور اس کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کو آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج دے۔ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ فل کورٹ بنانا پڑے گا، پھر اس پر مقدمہ چلے گا اور اس میں یہ طے ہوگا کہ پارٹی کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ تو اس کی تو جو بنیادیں ہیں وہی غلط ہے، پورا سٹرکچر اور پورا ڈھانچہ۔ تو آئینی اور قانونی پہلو تو یہ ہیں۔ جہاں تک اس کے سیاسی پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پی ٹی اے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس میں ضرورت ہے وہ امپلیمنٹ کرا لیں، وہ تو اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صبح میں ابھی شیخ رشید صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ادارے ایک طرف ہو جائیں، بیچ میں نہ آئیں، ورنہ وہاں اپنے ہاتھ میں لینے کا سارا کرواؤ۔ تو وہ سیاسی بات اس انداز میں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزیں۔ نوید چودھری صاحب، آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ شیخ رشید کا بیان آپ نے بتایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے بڑے لیڈر سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ سے انتشار کی سیاست کو مزید فروغ دے گی؟ پہلے تو وہ دیتی ہے، مزید انتشار پھیلائے گی؟ جی، ان کو تو فائدہ ملا نا اس سارے عمل کے نتیجے میں، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا فائدہ ہوا، اور پی ڈی ایم خصوصاً پی ڈی ایم وہ جتنا پیچھے جا رہی ہے اتنا ہی پی ٹی آئی کو اسپیس ملتی جا رہی ہے۔ ادارے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں ڈبل گیم بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے دباؤ میں ہی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اثرات تو یہی محسوس کیے جا رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جیسے پریشر بڑھاتی ہے، نام لے کر لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، ان کو عہدہ دیکھے بغیر، ان کا منصب دیکھے بغیر، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ پریشر بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو جو سیاسی صورتحال ہے اس کو تو مد نظر رکھنا پڑے گا نا ہمیں کہ فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ تو کہتے ہیں جس میں ہمت ہے وہ کرا لے، اور وہ جب آپ یہ لفظ ہی بول دیا شیخ صاحب نے کہ کوئی پنگا نہ لے، تو اس کے بعد وہ عدالتوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں، اور سیکورٹی کو، پورے پاکستان کے جو آئینی ڈھانچہ ہے اور آئینی ادارے ہیں اور انتظامی ادارے ہیں ان کو سادہ صفاف پیغام دے دیا انہوں نے کہ بھائی فیصلہ جو بھی آئے ہم نہیں مانتے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب ساتھ ہی رہے گا، قطع کلامی کی معذرت۔ حکومت کی جانب اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عمران خان کے خلاف جرائم کی تصدیق قرار دے دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چور جھوٹا فارن فنڈنگ منی لانڈرر آخر 8 سال بعد پکڑا گیا ہے۔ اویس کیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اویس، بتائیے گا مریم اورنگزیب کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ بالکل، شاہ شخان عباسی اور اب مریم اورنگزیب اور اس کے کچھ دیر بعد جو ہے فرم تشکیل جو ہے اس پر اپنا عمل دیں گے، لیکن وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے جو ہے چور جھوٹا فارن فنڈنگ منی لانڈرر آخر 8 سال بعد پکڑا گیا، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اور پارٹی چیئرمین کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دیں۔ عمران خان پاکستان کے خلاف غیر ملکی سازشی منصوبہ تھا اور ہے۔ عمران خان جھوٹا اور جعل ساز ہے، الیکشن کمیشن نے مہر لگا دی ہے۔ اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ملکوں سے فارن فنڈنگ انہوں نے لی۔ عمران خان نے غیر قانونی فنڈنگ سے پاکستان میں فتنہ برپا کیا۔ تمام جو 34 غیر ملکی کمپنیوں سے جو 350 جو غیر ملکی کمپنیوں سے اور 34 جو ہے فارن فنڈنگ انہوں نے لیے کمپنیوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور عمران خان نے جعلی اور جھوٹے بیان الٹی دیا۔ ٹھیک ہے اویس صاحب کا بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ کا مقابلہ کر رہے ہیں خواتین حضرات، اس میں لکھا ہے ان 68 صفوں میں کہ امریکی پیسے کے سامنے دراصل بھیگی بلی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ابھی اپنی معروضات مکمل کرنی ہے، جو ریفرنس ہے آپ کہیں اٹھا لیں، صاف اور سیدھی بات ہے ناظرین کے لیے بھی، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی، پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے، اور پاکستان کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ جس میں لکھا ہے جی کہ یہاں تو یورپ ریجن سے آئی ہیں، یہاں تو آسٹریلیا سے آئی ہیں ریمیٹنسز،
یعنی ایک اور لطیفہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فاشسٹ ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے، وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودا نکل آیا۔ پاکستان کے قانون کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک تاریک تھا، آج وہ روشن ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں بیرونی پیسے سے نہیں چلیں گی۔ یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس پر آنے والے دنوں میں مختلف حضرات بات کریں گے کہ یہ ممانعت کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن سے آپ پیسہ لیں گے آپ ان کے سیاسی اور خارجہ پالیسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے خلاف کام کریں گے، یہ خدشہ ہے۔ اور اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے، ان کا مالک کوئی بھی ہو، یہ بھی یاد رکھیں، کامران صاحب بہتر بتائیں، بیرون ملک میں قائم کمپنیوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں فنڈنگ نہیں لے سکتی، یہ غیر قانونی ہے اور شہریوں سے نہیں لے سکتی۔ تو جو اگلا لاحِ عمل ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی جو انہوں نے فائنڈنگز آف فیکٹ ہے، جو حقیقت انہوں نے اس پر اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح سمجھا ہے، وہ فائنڈنگ آف فیکٹس آ گئی، لیکن اصل جو ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک اور چیلنج درپیش ہے کہ وہ جو حقیقت حال انہوں نے ان 68 صفحوں میں آشکارا کی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے۔ حکومت بھی اس فیصلے کو پڑھ رہی ہے، کامران صاحب جیسے ماشاءاللہ بہت گونا مشق وکلا ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، الیکشنز ایکٹ 2017 کہاں کہاں اس میں وائلیشن ہوئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے، پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کیا، یاد رکھیے وصول بھی نہیں کیا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کسی بینک میں، وہ جو لے سکتے تھے 2.5 لاکھ نہ لیا، نہ وصول کیا، کورٹ نے یہ کہا کہ آپ چونکہ یہ لے سکتے ہیں لہذا یہ آپ کا اثاثہ ہے، آپ نے اپنا اثاثہ ظاہر نہیں کیا۔ یہاں سال ہا سال ایک پارٹی کے سربراہ جو کہ پاکستان کے سابقہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے سرکار پاکستان کے سامنے جھوٹا حلف دیا اور اس کے ذریعے نہ صرف سر کو دھوکہ دیا، پاکستان کے شہریوں کو دھوکہ دیا، کہ اس بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ان کو پیسے دیتے رہے ان سے دھوکہ کیا۔ اس بات کو لامحدود دفعہ دہرانا پڑے گا کہ یہ کیس تحریک انصاف کے ایک سینئر ترین رہنما نے الیکشن کمیشن میں فائل کیا تھا، جو اس بات پر پریشان تھے کہ ان کا چیئرمین عمران خان کس طرح قانون کو توڑ رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے
تو لہذا وہ اپنے ضمیر کے مطابق یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے گئے، جو 8 سال کے بعد اب یہ لکھا گیا ہے 68 صفحوں میں کہ عمران خان ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن نہ پہلے صادق امین تھے، اب اس پر مہر لگ چکی ہے۔ تو آنے والے گھنٹوں میں اور دنوں میں جو حکومت کا، کیونکہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، لیکن یہ جو پاکستان میں 2014 سے خاص طور سے فتنہ، فساد اور فاشزم جس کا آغاز ہم نے 2014 کے دھرنے میں دیکھا تھا، آج یہ بات کھل گئی ہے کہ اس کے پیچھے سرمایہ کہاں سے آیا تھا۔ جب 2014 یہ کیس 2014 تک کی دستاویزات تک محدود ہے، 2014 سے لے کر 2018 تک کے جب کھاتے کھلیں گے تو مزید ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن کے انکشافات سامنے آئیں گے۔ وہ تمام لوگ اس فاشسٹ پارٹی کے بشمول ان کے سربراہ جنہوں نے پاک بازی کے دعوے کیے تھے، آج ان کے منہ پر بیرونی کمپنیوں، 350 کمپنیاں ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی، وہ کیچڑ ان کے منہ پر ہے اور وہ صاف نہیں ہوگا۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیئر حسین بخاری کہتے ہیں کہ صادق اور امین قرار پانے والا عمران خان جھوٹا ثابت ہوا۔ عمران خان کو صادق اور امین سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کا کردار بھی سامنے آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کی وصولی ثابت ہو گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیئر حسین بخاری کا کہنا ہے کہ صادق اور امین قرار پانے والا عمران خان جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر سید ناصر شاہ نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، امریکہ مخالف عمران نیازی امریکہ کی فنڈنگ پر سیاست کرتا رہا۔ بیان حلفی جھوٹا ہونے کے بعد عمران صادق اور امین نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کی پوری سیاست جھوٹ اور جھوٹے بیانات پر محیط رہی۔ سندھ کے صوبائی وزیر سید ناصر شاہ نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر تبصرہ کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف آج سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک کا دورہ تیسری بار موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ جمعرات 4 اگست کو ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کریں گے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف آج سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک کا دورہ تیسری بار موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ جمعرات 4 اگست کو ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کریں گے۔